السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہے۔ اے ایمان والو، مت آگے بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، مت بلند کرو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے سامنے، اور مت بلند کرو بات میں جس طرح کے ایک دوسرے کے ساتھ تم بات کرتے ہو، یہ کہ ضائع ہو جائیں تمہارے اعمال اور تم کو کوئی خبر نہ ہو۔ بے شک وہ لوگ جو پست رکھتے ہیں اپنی آوازوں کو اللہ کے رسول کے ہاں، یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے تقوی کے ساتھ، ان کے لیے مغفرت ہے اور ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو حجرات سے باہر سے اکثر وہ نہیں جانتے، اور اگر بے شک وہ صبر کرتے ہیں کہ آپ خود ان کے پاس آ جاتے تو یہ بہتر ہوتا ان کے لیے۔ اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی ہے، رحم فرمانے والی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 26ویں پارے کی یہ سورت مبارکہ ہے، اس کا نام ہے سورت الحجرات۔ مدینہ پاک میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کا نزول ہوا ہے۔ یہ 2 رکوع کی سورت مبارکہ ہے، سورت حجرات اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو بیان کیا، یا یوں کہہ لو اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی چیز جس کا تذکرہ کیا اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے ساتھ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے ساتھ تعلق ہے، اور دوسری چیز جس کا تعلق ہے وہ احترام انسانیت ہے، عام انسانوں کا احترام، حسن معاشرت یعنی اچھی طرح رہنا سہنا، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ یہ دو باتیں اس صورت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے بیان فرمائی ہیں۔ تعظیم، عظمت اور ادب، احترام، یہ تقریباً قریب المعنی لفظ ہیں۔ اسلام احترام کا، تعظیم کا، ادب کا حکم دیتا ہے، اور سب سے زیادہ مخلوقات میں ادب کے لائق میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ان کا احترام کیا جائے اور ان کی تعظیم کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا، یہ ادب کا سب سے زیادہ اس کا تعلق ہے۔ عام مخلوقات کے ساتھ، عام رشتہ داروں کے ساتھ، قرابت داری کے ساتھ، اور مختلف جو رشتہ داری کے تعلقات اور روابط ہیں، ان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی ادب کا اور احترام کا خیال رکھے، اور ادب کا اور احترام جو ہے اس کے تقاضے کو ملحوظ رکھے۔ اور سب سے زیادہ ادب و احترام جو ہے آقائے دو جہاں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہے۔ اولاد کو اپنے والدین کا احترام کرنا ہے، شاگردوں کو اپنے اساتذہ کا احترام کرنا ہے، بڑوں چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ احترام اور ادب کے تقاضے ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا اور ان کا خیال رکھنا دین اور اسلام کا حکم ہے اور شریعت مطہرہ کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فہو لیس منا، جو ہمارے چھوٹوں کے ساتھ پیار نہ کرے اور شفقت اور محبت سے پیش نہ آئے اور ہمارے بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، جو احترام ہم دیکھا کرتے تھے، جو ادب ہم دیکھا کرتے تھے اور جو بڑوں کی عزت ہم دیکھا کرتے تھے، آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ احترام، وہ ادب، وہ عزت، وہ چیز آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ بڑے کا ہمیں کیا احترام کرنا چاہیے، کس طرح احترام کرنا چاہیے، اپنے اساتذہ کا، اپنے بزرگوں کا، اپنے والدین کا کیا احترام کرنا چاہیے، کبھی مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ باپ کو ضرورت پیش آتی ہے پانی پینے کی، وہ خود اٹھتا ہے، پانی پینے کے لیے جاتا ہے، اور وہ بیچارہ بیمار بھی ہے اور اس کے لیے اٹھنا اور چلنا اس کے لیے مشکل بھی ہے۔ بیٹا جوان موجود ہے، اس کے ذہن ہی میں نہیں آتا۔ یہ اگرچہ ٹھیک بات ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کسی کے اوپر نہ پھینکے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے جو ممکن ہو سکے ان کو کرنا چاہیے، لیکن چھوٹوں کے لیے ان کے ذہن کے اندر بھی یہ بات نہ آئے کہ میں اپنے ابا کو پانی پلا دوں، اور یہ میرے بزرگ ہیں میں ان کو پانی پلا دوں اور میں ان کے لیے پانی کا انتظام کر دوں۔ تو میرے بھائی اگر یہ بات ذہن میں بھی نہ آئے تو پھر ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں بے ادبی اور بے احترامی کے اس درجے کے اندر پہنچ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین کے ادب اور احترام جو ہے اس کے بارے میں بھی بات ذہن کے اندر نہیں آتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس صورت مبارکہ کے اندر دو چیزوں کا تعلق ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام، اس کا تذکرہ ہے، اور پھر آپ کی وساطت کے ساتھ ہر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کے ساتھ، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کے جانشین ہیں، تو ان کے ساتھ بھی احترام کا
اور ادب کا تقاضا ہے، اور ان کے ساتھ ادب سے اور احترام سے پیش آیا جائے۔ پھر اپنے بزرگوں کے ساتھ ادب کا اور احترام کا تقاضا ہے، ان کے ساتھ پیش آیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی نسبت آپ کے ساتھ ہے اس کو انسان ادب سے، احترام سے اور عظمت کے ساتھ پیش آئے۔ حجاج کرام حج سے واپس آ رہے ہیں، مدینہ پاک سے کبھی کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہو گئی، مدینے والے لوگ جو تھے، اور کسی دکاندار کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی سواری والے کے ساتھ مسئلہ ہو گیا۔ ادب کا کیا تقاضا ہے کہ مدینے کا تذکرہ، مدینہ پاک کا تذکرہ سوائے خیر کے نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس شہر کی عظمت اور اس کا احترام ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ مدینۃ الرسول ہے، اس کو مدینہ ہی نہیں کہتے، اور ہم اس کو مدینہ پاک کہتے ہیں، اور اس کا نام مدینۃ الرسول ہے۔ وہاں اس کے لیے کوئی بے اکرامی والا جملہ اور کوئی بے احترامی والا جملہ نہ بولا جائے۔ حجاج کرام آ رہے ہیں نا واپس، کوئی تحفہ پیش کریں، کھجوریں پیش کر دیں، یہ کہنا کہ صرف کھجوریں، یہ بے احترامی ہے۔ جس طرح کہ زمزم کو کہہ دینا کہ صرف زمزم، اور میرے بھائی سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا ہدیہ اور سب سے زیادہ جو تبرک کی چیز ہے، حاجی جو اپنے ساتھ لاتا ہے دعاؤں کے علاوہ، مکہ کا زمزم ہے اور مدینہ پاک کی کھجوریں ہیں۔ تم نے صرف کھجوریں کہہ کر اس کی عظمت کا اور اس کے ادب کا اور اس کے احترام کا تم نے خیال نہیں رکھا ہے۔ بھلا دنیا کی کوئی چیزیں ہو جائیں، کوئی حاجی آپ کے لیے بہت بڑا اعزاز اور بہت بڑی چیزیں لے آئے، ان میں سب سے بڑی چیز احترام والی کیا ہے جی؟ مدینہ پاک کی کھجوریں ہیں اور مکہ معظمہ کا پانی ہے، زمزم ہے اور کھجوریں ہیں، یہ سب سے بڑی احترام والی اور عظمت والی چیزیں ہیں۔ تو احترام کے خلاف ہے آدمی یہ کہے یار صرف کھجوریں، اور آدمی یہ کہے کہ صرف زمزم، صرف پانی، یہی سب کچھ ہے اور یہی درجے والی چیز ہے۔ جس طرح زمزم کے بارے میں صرف بولنا یہ اس کی بے ادبی اور بے کرامی ہے، اس طرح کھجوروں کے بارے میں یہ لفظ بولنا مدینہ پاک کی کھجوروں کی بے ادبی ہے اور بے کرامی ہے۔ یہ تو دیکھو کہ ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے، ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے۔ ہم بولنے کے اندر ہمارے بعض اساتذہ گرفت کیا کرتے تھے الفاظ کے بارے میں کہ تم بولنے کے اندر لفظ جو ہے اس کا خیال کرو۔ جس طرح کام کاج کے اندر کہ بائیں ہاتھ میں جوتا، اگر آدمی مسجد میں آتا ہے تو جوتا کس ہاتھ میں پکڑنا چاہیے اندر رکھنے کے لیے؟ بائیں ہاتھ کے اندر۔ یہ ادب کا تقاضا ہمیں بتایا گیا اور ہمیں سکھایا گیا، اور ہمارے لیے اس کا حکم ہے کہ ہم ایسے کام اس کو بائیں ہاتھ کے ساتھ کریں۔ اور کسی کتاب کو پکڑا ہوا ہے تو کس ہاتھ میں پکڑیں گے؟ دائیں ہاتھ کے ساتھ۔ گلاس پانی کا، دودھ کا، بوتل، شربت اگر آپ پینا چاہتے ہیں، کوئی چیز اس کو ہم نے پکڑنا ہے تو کس ہاتھ کے ساتھ پکڑنا ہے؟ ان کا تعلق احترام کے ساتھ ہے اور ان کا تعلق ادب کے ساتھ ہے، اور ادب کا یہ تقاضا ہے۔ تو میرے بھائی، ہمارے استاد کہا کرتے تھے یہ مت کہا کرو کہ کتاب وہاں رکھی ہوئی ہے، فلاں کتاب کہاں ہے؟ کہتے ہیں جو کتاب جو ہے وہاں پڑی ہوئی ہے، یہ لفظ مت بولو۔ پڑی ہوئی لفظ اور چیز ہے، رکھی ہوئی چیز اور رکھی ہوئی ہے یہ اور چیز ہے۔ آدمی رکھتا ہے احترام والی چیزوں کو، پڑی جو ہوتی ہیں جن کا احترام نہیں ہوتا، یہ لفظ بھی عظمت کے اور یہ لفظ بھی ادب کے اور احترام کے خلاف ہیں۔ پتہ نہیں کیوں ہم بھول گئے۔ یاد ہے کہ مدینہ پاک کی گٹلیوں کو بھی نہیں پھینکا کرتے تھے، حکم نہیں ہے، لیکن کوئی ادب کا تقاضا تو تھا، کوئی احترام کا تقاضا کو تھا، تو تعلق کا تو یار یہ مدینہ پاک ہے، لوگ اس کو، اس کھجور کی گٹلی کو دھو کر
اس پر تسبیحات کی تلاوت، ہر گھر کے اندر تسبیحات پڑی ہوئی ہوتی تھی، کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اور ان کے اوپر یہ مدینہ پاک کی کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں، اور ان کے اوپر ذکر و اذکار کو کیا جاتا تھا، یا کسی پاک جگہ پر یا اچھی جگہ پر، کسی باغیچے میں، کسی سبزے میں، اور کسی کھیت کے اندر اس کو پھینکا جاتا تھا، پتہ نہیں یہاں سے کھجور جو ہے وہ باہر آ جائے۔ جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا تو وہاں پر امیر کو مقرر کیا جاتا تھا۔ وہ لوگ آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جماعت کی شکل میں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایات دیتے اور دینی تعلیمات بتاتے اور وہ سکھاتے، اور کچھ دن تک وہ مدینہ پاک کے اندر رہتے، اور جب وہ واپس جانے لگتے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر مقرر کر دیتے کہ یہ تمہارا امیر ہے اور تم نے امیر کی تابعداری کرنی ہے۔ بنو تمیم ایک بڑا قبیلہ تھا عرب کا، یہ لوگ مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے پاس ٹھہرے، آپ نے دین اور اسلام کی تعلیمات ان کو بتائیں۔ اب امیر کا مسئلہ تھا کہ امیر کس کو بنایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم آپس میں تذکرہ کرنے لگ گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا کہنا یہ تھا کہ کعکع بن معبد، ایک آدمی تھا بنو تمیم کا، کعکع بن معبد، وہ آدمی بڑا سمجھدار لگتا ہے، اس کو امیر مقرر کرنا چاہیے۔ سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے کہ اکرا بن حابس، یہ ایک اور شخص ہے، یہ آدمی مجھے مناسب لگتا ہے، یہ امیر مقرر کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس پر دونوں آپس میں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور شیخین، ان کو شیخین کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ، اور صحابہ میں ان کا بڑا درجہ اور رتبہ اور مقام ہے۔ سب سے بڑا درجہ سیدنا صدیق اکبر ہے، اور پھر درجہ ہے سیدنا فاروق اعظم کا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے اندر خوشخبری دی۔ کس بات کی؟ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ عثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہے۔ علی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ سعد فی الجنہ، سعد جنتی ہے۔ سعید فی الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 لوگوں کا نام لے کر یہ بتایا کہ یہ لوگ جنتی ہیں، اور حضرات صحابہ میں رتبہ اور مقام ان دونوں کا ہے۔ آپ کی عدم موجودگی میں امامت سیدنا صدیق اکبر کرایا کرتے تھے، اور سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اور خلیفہ سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، ان کا بڑا رتبہ اور مقام ہے۔ جب وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو اس گفتگو کے اندر ان کی آواز بھی بلند ہو گئی۔ حضرات صحابہ معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے پاک نہیں ہیں، لیکن مغفور ہیں، اللہ ان کی غلطیوں کو اور ان کی لغزشوں کو درگزر فرماتے ہیں اور معاف فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ سورت حجرات کی ابتدائی آیات مبارکہ نازل ہو گئیں، ان میں 2 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ایک یہ کہ جب تک بڑا آدمی رائے لے نہیں، اس وقت تک رائے کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی تک مشاورت کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے لی نہیں اور آپ نے رائے مانگی نہیں، اور اس موضوع پر ابھی گفتگو نہیں ہوئی ہے، تو پہلے سے بات کرنا یہ احترام، بڑوں کے احترام کے خلاف ہے۔ بڑوں کے سامنے اس طرح گفتگو کرنا یہ بڑوں کے احترام کے خلاف ہے، اس لیے قرآن مجید نے اس کی طرف بھی نشاندہی کر دی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر رائے دیتے ہوئے اس طرح آپس میں تذکرہ کرنا، آواز بلند ہو جائے، چھوٹوں کے لیے بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرنا، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات مبارکہ نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانے کا کیا مطلب؟ ابھی تک تم سے رائے لی نہیں گئی ہے اور تم پہلے ہی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہو۔
اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ جانا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان کے سامنے، اللہ کے رسول کے سامنے تم بلند آواز سے بات کر رہے ہو اور اونچی آواز سے بات کر رہے ہو۔ اور اس کا ایک تیسرا معنی یہ بھی ہے کہ جب کہیں جانا ہو تو اللہ کا رسول آگے ہوگا، تمہارے لیے آگے چلنا، احترام کا تقاضا بڑے آگے ہوں، اللہ یہ کہ بڑے حکم دے دیں کہ تم آگے چلو میں تمہارے پیچھے ہو جاؤں گا، پھر الگ بات ہے، وگرنہ احترام کا تقاضا اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بڑے آگے ہوں گے اور چھوٹے اس کے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ جانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی سے اور آپ کی تابعداری سے اور آپ کی سیرت سے اور آپ کی ہدایات جو ہے اس سے ہٹ جانا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو چھوڑنا یہ آگے بڑھ جانا ہے، اور اللہ کے نبی سے آگے بڑھ جانا یہ اللہ سے آگے بڑھ جانا ہے۔ اور کہا کہ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھ جاؤ۔ اس پر ایک واقعہ جو کتب حدیث کے اندر ہے وہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی، ہمارے لیے احترام اور ادب کے جو تقاضے ہیں ان کو مقرر کر دیا، اور ہمارے لیے دین اور اسلام شریعت کی باتیں جو ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ حضرات صحابہ گفتگو کر رہے تھے، گھر آپ کا، حجرہ آپ کا بالکل ساتھ تھا، آپ تشریف فرما نہیں تھے، اور گفتگو کرتے ہوئے آپس میں ایک بات کرنے لگا اور کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی جو صورت ہے صورت فتح اس کا نام ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ تو بخشے ہوئے تھے، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ایک نے کہا آج کے بعد میں ساری رات نہیں سوؤں گا اور ساری رات میں کھڑا رہوں گا اور عبادت کرتا رہوں گا اور نماز پڑھتا رہوں گا۔ اور دوسرا آدمی یہ کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا اور میں نے کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑنا اور ساری زندگی میں روزے کے ساتھ رہوں گا۔ اور تیسرا آدمی یہ کہنے لگا میں نے شادی نہیں کرنی ہے، میں بغیر شادی کے ساری اپنی زندگی گزار دوں گا اور عبادت اور جہاد کے اندر میں نے شادی نہیں کرنی ہے۔ آپ جب گھر تشریف لائے تو امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی باتوں کو سنا تھا۔ آپ پھر مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ جو موقع ہوتا تھا آپ موقع کی مناسبت سے رہنمائی فرماتے اور اصلاح فرماتے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی کہنے والے نے یہ کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا اور نیند نہیں کروں گا، سارے دنوں کو روزہ رکھوں گا اور روزے کے بغیر نہیں رہوں گا، اور میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واتقاکم، لوگو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہوں اور میں تم سے اپنے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ سنو، رات کو میں سوتا بھی ہوں اور رات کو میں عبادت بھی کرتا ہوں، شب بیداری بھی کرتا ہوں، اور میں دن کو روزے بھی رکھتا ہوں اور دن کو میں افطاری بھی کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری شادیاں بھی ہیں، میرے بچے ہیں، میری شادیاں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، رات کا عبادت کرنا بھی اور رات کا سونا بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کا تذکرہ کیا اور پھر فرمایا کہ یہ میرا طریقہ ہے، فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، اور پھر فرمایا تیرے بچوں کا تیرے اوپر حق ہے،
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لنفسک علیک حق، تیری ذات کا بھی تیرے اوپر حق ہے، ہر حق کو تم نے ادا کرنا ہے۔ تو قرآن نے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ سے اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جو اللہ کے رسول کی تمہارے لیے تعلیمات ہیں اور آپ کی بہترین سنت اور آپ کے طریقے ہیں اور اسوہ حسنہ ہے، اس کو چھوڑ دو گے اور اس سے اعراض کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھو گے، اس سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے بلند آواز سے بولنے کے بارے میں آگے والی آیات کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ حجرات کا سلسلہ چلے گا، اس کی ابتدائی آیات کے اندر ادب اور احترام کا سلسلہ ہے۔ اب ادب اور احترام کے سمجھانے کے سلسلے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ایک ہوتا ہے کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے، اب اس کو بلایا جاتا ہے اور مجمع میں کہا جاتا ہے یہ تم نے کیا کیا ہے۔ ایک یہ کہ اس مسئلے کو عام طور پر بیان کر دیا جاتا ہے، اس مسئلے کو میں جانتا ہوں کہ فلاں فلاں بچے جو ہیں اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتے، میرے دل کو دکھ ہوتا ہے، میں اگر ان کو بلا کر یہ کہوں کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، یار یہ احترام کے خلاف ہے، یہ ادب کے خلاف ہے، شاید ان کو تکلیف پہنچے۔ میں نے ایک عمومی بات کر دی، اگرچہ بزرگوں کو اپنے ہاتھ سے کام کرنے چاہیے، ہلنا جلنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کس نے ہاتھ پکڑا ہے کہ ابا کا جوتا آپ پکڑ کر ان کے سامنے رکھ دیں کہ ابا جان آپ جوتے کو پہن لیں۔ پانی کی ضرورت ہے، اگر وہ خود اٹھ کر جاتے ہیں پانی پینے کے لیے، تمہیں تمہارا کس نے ہاتھ روکا ہے کہ تم ابا کے لیے گلاس پانی کا نہ لا کر دو؟ ابا کے لیے کسی چیز کی ضرورت ہے، یہ اگر ذہن کے اندر بھی بات نہ آئے تو پھر ماتم ہی ہے اپنے اوپر کہ ہمارا ادب کہاں چلا گیا اور احترام کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ کے بندو اس چیز کا خیال کرو۔ اور پھر جو ایک بات یہاں قرآن نے بھلا کیا کہہ دی، اب نشاندہی نہیں کی سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم، ایک عام ضابطہ بیان کر دیا، کیا؟ اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، جب اللہ کے نبی نے ابھی تک تم سے رائے لی نہیں ہے اور تم خود ہی اپنے پاس سے رائے کو مسلط کرو، یہ احترام کے خلاف ہے۔ اور پھر ان کی موجودگی کے اندر اس طرح تکرار اور بحث ہو کہ آواز تمہاری بلند ہو جائے، یہ بھی احترام اور ادب کے خلاف ہے۔ اسلام ادب کو سکھانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چھوٹوں کے ساتھ پیار نہ کرے اور بڑوں کا ادب اور احترام نہ کرے فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو اور بات چلے گی آگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احترام والا، ہمارے بچوں کو ادب والا، بڑوں کا ادب، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، عزیز و اقربا ہوں اور منصب کے لحاظ سے بڑے ہوں، ان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیں۔